السلام علیکم ناظرین، پروگرام آواز انسانیت کے ساتھ آپ کا ہوسٹ طارق راجپوت جرال۔ ناظرین، ملک کے اندر اس ٹائم جو اپوزیشن جماعتوں پہ 11 جماعتوں پہ مشتمل ایک پی ڈی ایم کے حوالے سے جو ڈیمونسٹریشن کو لے کر جو صورتحال بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو کووڈ-19 میں ڈے بائی ڈے جو صورتحال ہے اس میں اضافہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، پھر مہنگائی، بے روزگاری کے حوالے سے ان تمام باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آج ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں دو ایسی شخصیات کو مدعو کیا ہے جو کہ سیاسی طور پر بڑی بصیرت رکھتے ہیں، بڑا تجربہ رکھتے ہیں۔ میں سب سے پہلے اپنے مہمانوں سے آپ کا انٹروڈکشن کرواتا ہوں۔ میرے ساتھ جو پہلی شخصیت ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہے وہ سینئر مرکزی رہنما پاکستان پیپلز پارٹی بھی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ سابقہ امیدوار PP13 بھی رہے ہیں اور جنرل سیکرٹری ہیں پاکستان پیپلز پارٹی راولپنڈی، اور پھر PSF کے ٹائم سے جس طرح انہوں نے سیاست کو میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھا ہے، پھر سیکھا ہے، اور پھر گراس روٹ لیول پر جا کر لوگوں کے جو معاملات کو پھر خاص سیاسی طور پر نظر رکھتے ہیں، بصیرت رکھتے ہیں۔ میری مراد جناب محترم محمد بنارس چودھری صاحب ہیں۔ سب سے پہلے تو بنارس چودھری صاحب میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو میرے ساتھ جو دوسری شخصیت آج ہماری مہمان بنی ہے وہ رہنما PTI ہے پاکستان اور آزاد کشمیر کے حوالے سے ان کی گہری نظر ہے سیاست کے اوپر، اور ابھی موجودہ سٹی کوآرڈینیٹر ہیں میٹروپولیٹن کارپوریشن راولپنڈی، اور ساتھ ساتھ اس کے علاوہ ایڈمنسٹریٹر ہیں علاقہ پیرودائی سے نمائندگی کر رہے ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ میں سب سے پہلے جناب محمد بنارس چودھری صاحب آپ کی طرف آؤں گا، اور میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ چودھری صاحب یہ جو آپ کی جماعت بھی یہ 11 جماعتوں کے اندر شامل ہے، اور پھر جو ڈیمونسٹریشن کے حوالے سے، اور پھر خاص طور پر جو 13 دسمبر کے حوالے سے جو لاہور میں جو آپ کا جلسہ ہونے جا رہا ہے، تو مجھے بتائیے گا کہ آپ کے اغراض و مقاصد کیا ہے؟ آیا لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ یہ صرف اور صرف اپنی ذاتی اچیومنٹ کے لیے، اپنی پرسنل اچیومنٹ کے لیے یہ لوگ نکلے ہیں، کیا کہیں گے چودھری صاحب اس کے حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ سب سے پہلے میں نیوز واچ کی ٹیم اور بالخصوص طارق جلال صاحب جو بڑے محنتی ان کے اینکر ہیں، ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے موقع فراہم کیا کہ میں عوام کی نمائندگی کرتے ہوئے، پاکستان پیپلز پارٹی کی نمائندگی کرتے ہوئے لوگوں تک، عوام تک اپنے ویوز پہنچاؤں۔ 13 دسمبر کا جو جلسہ ہونے جا رہا ہے وہ انشاءاللہ اس کی ملک کی تقدیر بدل دے گا، کیونکہ یہ موجودہ حکومت کہہ رہی ہے کہ اجازت ہے۔ ابھی میں دیکھ کے آیا ہوں چیف منسٹر پنجاب کا بیان، انہوں نے کہا جی ہم پابندی ہم نے لگا دی ہے کہ عوام کی سہولت کے لیے کہ کرونا نہ پھیلے۔ بھائی بات یہ ہے، سب سے بڑی کرونا تو یہ موجودہ حکومت ہے جو سلیکٹڈ ہے، اس کو عوام کے مسائل کا پتہ ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ ان کو ایک مخصوص لوگوں نے اس ملک کے اوپر مسلط کیا۔ ہم نے جو دیکھا ہے، مطلب جو عام ورکر ہے، یا جس طرح آپ نے آگے بات کی PDM کے حوالے سے جو آپ بات کر رہے تھے، تو عام ورکر جو ہے وہ تیار ہے، مطلب یہ جو مستقبل نون کے حوالے سے جو پچھلا ان کا ریکارڈ رہا ہے۔ PDM کے زیر تمام جو جلسہ ہونے جا رہا ہے، پرسوں ہماری میٹنگ ہوئی تھی ساری سیاسی جماعتوں کی چودھری افتخار صاحب کے گھر نیو کٹاریہ میں۔ وہاں یہ فیصلہ ہوا ہے کہ وہاں پر ساری سیاسی جماعتوں کے کارکن موٹر وے چوک پہ اکٹھے ہوں گے، وہاں سے ہم لاہور کی طرف نکلیں گے۔ میں دوبارہ آپ کی طرف آؤں گا، اور میرا سوال یہ ہوگا کہ جب کووڈ-19 کے حوالے سے پوری دنیا آلموسٹ جو ہے وہ جو ہے روز بروز انکریز میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، تو یہ ٹائم کی سلیکشن کے حوالے سے میں آپ سے بات کروں گا، لیکن میں اپنے دوسرے مہمان جو ہیں PTI کے ہمارے ساتھ ہیں محمد رفیق قادری صاحب۔ قادری صاحب، سب سے پہلے تو میں آپ سے یہ سوال کروں گا، جس طرح بنارس چودھری صاحب بتا رہے ہیں PDM کے حوالے سے، آپ کا کیا موقف ہے اس کے حوالے سے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جی یہ جو PDM کی تحریک ہے جو یہ اس وقت چلا رہے ہیں، جو اس وقت پوری دنیا جو ہے وہ کووڈ-19 کے جو ہے اس کو گھیرا ہوا ہے، میں سمجھتا ہوں یہ اپنے ذاتی مفادات کو چھپانے کے لیے ہے۔ ان میں کوئی عوامی ایجنڈا نہیں ہے، نہ یہ عوامی مسائل کو لے کے جا رہے۔ جلال صاحب، آپ پچھلا ان کا اٹیک جتنے بھی جلسے ان کا ریکارڈ دیکھ لیں، کسی ایک جلسے میں انہوں نے عوام کی بات کی ہو، کسی ایک جلسے میں انہوں نے ایک ایسی بات کی ہو عوام ان کی طرف مائل ہو، عوام ان کی طرف آئے۔ مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ جو
यहाँ से लूटी हुई दौलत बाहर गई है उसको सेव करना है, इनका एजेंडा ये है। 11 जमातें और इस्तीफ़े और ये सारी बातें हो रही हैं। मैं चौधरी साहब चूँकि मेरे सीनियर हैं, बड़े एहतराम के साथ इनसे कहूँगा कि 11 जमातों में से अभी यहाँ मुझे गिनाएं कि कितनी जमातों की असम्बली में नुमाइंदगी है जो इस्तीफ़े देंगे, जो नुमाइंदगी है वो इस्तीफ़े देंगे। मसला क्या है? मसला सिर्फ ये है कि हमने ये जो इस वक्त पूरी दुनिया कोविड सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, 20+ कंट्रीज़ में इस वक्त फैला हुआ है और ये दिन ब दिन फैला हुआ है। हाँ, अगर ये अभी कहते हैं कि जी हम आवाम के लिए निकलते हैं, तो जैसे हमारे वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने और आज जनाब हमारे वज़ीर आला पंजाब ने भी आपसे इनसे रिक्वेस्ट की है कि ये 2-3 महीने के लिए इसे मौखर कर दें, जिस वक्त कोविड-19 ख़त्म हो जाएगा ये फिर दोबारा सड़कों पे आ जाएं। अगर इस वक्त ये सड़कों पे आ रहे हैं, ये जल्द से कर रहे हैं, मैं ये समझता हूँ, मेरी ओपिनियन इस पे ये है कि यह ज़ाती मफादात के लिए है। क्योंकि देखें जनाब साहब, दोहरा मेयार कि नून लीग की गवर्नमेंट है आज़ाद कश्मीर में, वहाँ मुकम्मल तौर पर लॉकडाउन है, और पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है सिंध में। आप देखें कि वहाँ हर जगह स्मार्ट लॉक लगा हुआ है, हर जगह इसकी केयर की जा रही है। क्या लाहौर ही बच गया है? तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि इनको आवाम का ख्याल करना चाहिए। इनको अगर इनको वाकई आवाम का दर्द है तो इनको ये चीज़ मौखर करनी चाहिए, और जिस वक्त कोविड-19 का ख़त्म हो जाए तो जहाँ सब इनको फिर दोबारा मैदान में आना चाहिए। ये मैं ये समझता हूँ ये अवाम की तहरीक नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ ज़ाती मफादात की तहरीक है। जी चौधरी साहब, मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह काजी साहब ये फरमा रहे हैं, आपके वाले क्या आप काजी साहब की बातों से मुतफिक हैं? ये ठीक कह रहे हैं? बात मुतफिक होने की या नहीं होने की एक अलग बात है। जो मसूब मेरे बड़े काबिल एहतराम बता रहे हैं कि इन्होंने लूटी हुई दौलत को बचाना है। भाई, आपके पास अदारे हैं, आपके पास नैब है, अभी तक आप मुझे बताएं कितने लोगों से आपने रिकवर की है, कितने लोगों को? लेकिन चौधरी साहब मेरी गुजारिश है, सुने जी, मुझे बताएं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मिनिस्टर से डॉक्टर आसम साहब, उनके बारे में था कि 450 अरब रुपया इन्होंने लूटा हुआ है, अभी तक साबित नहीं हो सका। उनकी बेल भी होगी, काबिल एहतराम कोर्ट्स ने देखा है, हमने तो नहीं कहा। लेकिन चौधरी साहब उस टाइम तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की मरकज में गवर्नमेंट थी, और आप सबसे बड़े जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से आज मेरा सवाल तो यही है ना कि आज क्या ऐसी वजह आपको नजर आ रही है, क्या ऐसा रीजन है कि आज आप जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की छतरी के नीचे मतलब इकट्ठे हो गए? क्या वजह है इसकी? नहीं, उसके छतरी के नीचे इकट्ठे नहीं हुए जी। हमारी क़यादत ने फैसला किया हुआ है कि पीडीएम के ज़ेर तमाम हम बाहर निकलेंगे, आवाम भरपूर साथ दे रही है। ये आवाम का मसला है भाई। आप देखें गैस किधर चली गई, चीनी की कीमत किधर चली गई, बिजली की कीमत किधर चली गई, दवाएं किधर चली गई। आपको छोटी सी मैं बात करूं, जो एक पैकेट सिंगल शुगर की दवाई थी, किसी बंदे ने मुझे कहा वो पहले 15 रुपए की मिलती थी, आज वो लेने गया तो उसने कहा है कि ये 50 रुपए का है। आप देखें 200% दवाइयों के रेट बढ़े हैं। पीडीएम की क़यादत ने ये फैसला किया हुआ है, अगर इनको मज़ीद टाइम दिया गया तो ये इस रियासत के साथ भी ज़्यादती होगी, पाकिस्तानी अवाम के साथ भी ज़्यादती होगी, गरीब से गरीब तर हो रहा है, अमीर से अमीर तर हो रहा है। इस हुकूमत में देखें कम अज़ कम 15 मशीर हैं जो अनइलेक्टेड हैं। भाई, जो अवाम के वोटों से मुंतखब होके असम्बलियों के अंदर जाते हैं, उनके पास उन्हें पता होता है अवाम के मसाइल क्या हैं। ये कोई इंग्लैंड से आया हुआ है, कोई यूके, फ्रांस, कनाडा, अमेरिका, ये वो लोग हैं जो सिलेक्टेड वज़ीर-ए-आज़म के ज़ाती दोस्त हैं, इसको स्पॉन्सर करते थे, उन्होंने इनको ओबलाइज किया हुआ है। खुदारा मेरी आपके चैनल से, तारिक जजाल साहब न्यूज़ वाच के चैनल से गुजारिश है इस हुकूमत से जो हमारे ऊपर मुसल्लत है कि जनाब हमें अपना पुराना पाकिस्तान ही दे दें, उसके अंदर हम खुश थे, अवाम खुश थे। जो आपने जो नया पाकिस्तान बनाने की कोशिश की है, आप खुदारा इस मुल्क की बुनियादें हिला के रख दी हैं। जी रफीक कादरी साहब, क्या कहेंगे जनाब? महंगाई के हवाले से तो कोई शक नहीं है कि लोग जो है वो तंग आ चुके हैं। आप लोग देखें वो सुसाइड कर रहे हैं, खुदकुशियाँ कर रहे हैं, और बेरोजगारी का आप देख लें, तो इसके हवाले से क्या कहेंगे आप? जरा सब दूसरी बात ये है कि जो महंगाई है, थोड़ा सा आप इसको डीपली ले लें। आप ये देखें कि कोविड-19 के बाद पूरी दुनिया में महंगाई हुई है,
खाली पाकिस्तान में नहीं हुई, पूरी दुनिया में महंगाई हुई है। आप पूरी दुनिया का सर्वे करें, पूरी दुनिया की प्राइस चेक करें, आपको अंदाज़ा हो जाएगा। दूसरी बात, मेरा भाई ये कह रहा है कि हमें ये मुझे बताएं कि ये इस तरह बात कर रहे हैं कि इन्होंने कभी गवर्नमेंट नहीं ली और ये अब तहरीक चला के हमें उठाकर गवर्नमेंट लेंगे। तो मेरे प्यारे भाई, आप पर जितने केस हैं, चाहे वो राजा अशरफ का केस हो या गिलानी साहब का केस हो या आसम साहब का, जितने भी केस हैं वो मेरे प्यारे भाई आप पर नून लीग वालों ने बनाए हैं। और बड़ा मज़ा आ रहा है, लोग इंजॉय कर रहे हैं कि केस बनाने वाले और केस भुगतने वाले एक स्टेज पे खड़े हो गए हैं और ना कोई बंदा रहा ना बंदा नवाज, दोनों की कैटेगरी बराबर हो गई है। एक केस भी हमने आप पे नहीं ऐसा बनाया जो आप हमें कहें कि जी ये झूठा केस है। दूसरी बात मेरी बात सुन लें। बात ये है कि आपको अवाम का दर्द है। मैं ये बताता हूँ, आप ट्रैक रिकॉर्ड निकाल लेते हैं पीछे कि आपने 12 कितनी मरतबा गवर्नमेंट की है। आपने कश्मीर में गवर्नमेंट किया, सिंध में अभी आपकी गवर्नमेंट है, आपने गिलगित बल्तिस्तान में किया है। मुझे एक ऐसा फार्मूला बता दें कि वहाँ आपने अप्लाई किया हो और इस गवर्नमेंट ने वो फार्मूला अप्लाई ना किया हो और महंगाई हो। तो महंगाई तो पूरी दुनिया का मसला है। मसला क्या है? मसला ये है एवन फील्ड के अपार्टमेंट जो है वो मसला वो है। अब मसला वो है। अच्छा, दूसरी बात इनकी देखें कि एक बंदा कहता है लंदन में खड़े होकर मैं भागने वाला नहीं हूँ, मैं मैदान में खड़ा हूँ, है वो लंदन में, और बातें पाकिस्तान की करता है। बच्चे उसके पास देखे, मुझे एक बंदे ने उस दिन एक भेजा सोशल मीडिया पे, पढ़ के हैरान हो गया कि डाकू मोहम्मद खान जो पंजाब का बहुत बड़ा डाकू था, उसकी वालदा मर गई और वो जनाजे में आकर गिरफ्तार हो गया। तो मैं ये इनसे इत्तेहादी साहब से, जो इनके इत्तेहादी हैं उनके, सवाल करना चाहता हूँ कि जो बंदा कायनात में सबसे अजीम उसकी वालदा को बिल्टी करवाया, साथ नहीं आए, उसके पोते जिन फ्लैटों में रह रहे हैं, मजे लूट रहे हैं, वो नहीं आए। मैं ये इनसे सवाल करता हूं कि आप किस मुंह से उन लोगों को डिफेंड करते हैं? आप किस तरह उसकी छतरी के नीचे कटे हुए हैं? बात ये है जी, कभी कादरी साहब ने मुझे बताया कि राजा परेश्वर साहब के ऊपर केस था, नून लीग ने बनाया। अभी देखें बरी हुए हैं उसके अंदर, और दौरा मेयार देखें उसी के अंदर जो आज इनकी पार्टी के अंदर है डॉक्टर बाबर अवान साहब, वो भी इसी के अंदर उस रेफरेंस में मौजूद थे, वो बाजियत बरी हो गए। ठीक है, अभी जो ये मसूफ कह रहे हैं कि हमने कोई नहीं, अभी आपने नून लीग की क़यादत पे, मैं उनको डिफेंड नहीं कर रहा, आप साद रफ़ीक का देखें, ख्वाजा आसिफ तो देखें, शायद खकान अब्बासी को देखें, इनके ऊपर आपने अभी मुकदमे बनाए। कोर्ट्स ने भी कहा है कि अभी तक आपने साबित नहीं किया। जब नैब चेयरमैन कहता है कि हम फेस नहीं केस देखते हैं, और भाई अभी तक नैब ने कोई रिकवरी बड़ी करके बताई हो कि कौम को कि ये हमने रिकवरी की है, लोगों को मसाइल इस हुकूमत ने हल किए हो। बनारस मेरा एक सवाल ये जी मैं एक सवाल करना चाह रहा हूँ आपसे। माशाल्लाह आप बड़े सीजनल पॉलिटिशियन हैं और आपने जो है वो ग्रास रूट लेवल से जो है वो अपनी सियासत का आगाज़ किया था। मुझे अच्छी तरह याद है PSF के दौर के अंदर आपने कोड़े भी खाए हैं, जेलें भी काटी हैं, मारे भी खाई हैं। मतलब एक वो टाइम था जब मुस्लिम लीग नून के हवाले से माजरे के साथ, आज वो क्या ऐसी चीज़ हो गई कि जिसकी वजह से आप लोग इकट्ठे हो गए। और मैं ये देख रहा हूँ कि जो आम वर्कर है, आम वर्कर, आप मेरी तस्दीक कर दीजिएगा, मुझे तो वो गहमा गहमी आम वर्कर पे नजर नहीं आ रही। उसकी क्या वजह आया? आप ये एडमिट करते हैं कि ये जितनी भी बातें हैं ये सिर्फ क़यादत के लेवल तक है और जो आम वर्कर है वो इस चीज़ को लेकर खुश नहीं है। ऐसी बात नहीं है जलाल साहब, हमारी क़यादत के साथ साथ वर्कर भी उसी तरह मुतहर्रिक है, लोगों को भी मुतहर्रिक कर रहे हैं। जो आपने कहा नून लीग की आपके इत्तेहादी हैं, पहले आपके साथ ये अरेबल थे, मुखालफत थी, बात आप सही कह रहे हैं, ये तो हिस्ट्री है, आप इसमें कोई शक नहीं कि यही हिस्ट्री है। लेकिन जब ये बड़ी क़यादत बैठी उन्हें देखा है कि इसको अगर ज़्यादा टाइम दिया गया तो बिल्कुल ये रियासत कोलैप्स हो जाएगी, उन्होंने सोचा कि सारे अपने इख्तिलाफ़ात ख़त्म करके इकट्ठे हों, मुल्क कौम के बारे में सोचें। ये जो आप देखें ना, कल पर जो हो रहा है दिसंबर जलसा हो रहा है, आप देखने अवाम का ठाठे मारता हूँ समंदर, तो आप देखें पीपल्स पार्टी के लोग अवाम कैसे 2.5 साल वेट किए, आप 3-4 महीने और दे दें कोविड-19 के हवाले से। चलें आप इस बात के ऊपर अमल कर लें तो उसमें क्या रह जाए? SOP पे अमल कर रहे हैं ना जी। देखें ना, ये मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म जब वो खुद थे, कहते थे कि जब अपोजिशन आए तो मैं इनको कंटेनर भी दूंगा, खाना भी दूंगा। आज ये बुखलाए हुए हैं, इनको पता है कि अवाम का ये जमे खबीर किसी वक्त भी इनको उठा के बाहर फेंक देगा। वो अपने बचाव के लिए हाथ पाँव मार रहे हैं। ये काबीना के अंदर भी इन्होंने कुछ चेंजेस की,
کسی ایسے شخص کو لایا ہے کہ شاید کارروائی کوئی وہ سخت کریں. ہم ہر کارروائی کے لیے تیار بیٹھے ہیں, جیل جانے کے لیے تیار ہیں, مار کھانے کے لیے تیار ہیں, بھرپور طریقے سے پی ڈی ایم کے زیر تمام اپنی جدوجہد جاری رکھیں گے اور اس سلیکٹڈ حکومت کو باہر نکالیں گے. بار بار جو ایسا فرما رہے ہیں, آپ کو سلیکٹڈ کہہ رہے ہیں, آپ کہتے ہیں ہم نے اتنے ووٹ لیے ہیں, پاکستانی عوام نے الیکٹ کیا ہے, تو کیا سمجھتے ہیں کہ آج یہ جو 11 کے حوالے سے یہ اپنی جو ان کی گول ہے اچیو کر لیں گے؟ جیسا اس سے پہلے ایک سوال کا میں جواب دینا چاہتا ہوں کہ یہ آپ پچھلا ان کا ٹیگ بالکل پورا ریکارڈ نکالیں. یہ ہوا کہ 2 مرتبہ بی بی شہید کو اتارا گیا سیکورٹی رسک وغیرہ وغیرہ کہہ کے, پھر 2 مرتبہ نواز شریف کو اتارا گیا. تو جب انہوں نے یہ مناپلی کی اور لندن میں انہوں نے ایک پیپر سائن کیا تھا, اور مساق جمہوریت بھجن کو پتہ ہوگا, اور یہ شاید وہاں پہ گئے ہیں یا نہیں گئے. دوسری بات ہے وہی سما بھی پیدا ہو گیا ہے کہ انہوں نے جناب وہ لوگ بھائی لاہور کی گلیوں میں زرداری کو گھسیٹا جا رہا تھا, پیٹ اس کا پھاڑا جا رہا تھا, پیسے اس سے نکالے جا رہے تھے, مسٹر 10% وہ تھا, اور کون کہہ رہا تھا؟ جناب میاں شہباز شریف جو ابھی وزیر اعلیٰ رہے ہیں, جن کی چھتری کے نیچے ابھی یہ کٹھے ہیں, اور نواز شریف کے بیانات نکال کے دیکھ لیں, ان کے عملی نکال کے اقدامات دیکھ لیں کہ انہوں نے کیا کیا ہے. مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ نون لیگ ان کو استعمال کر رہی ہے. جو اسے آپ کو تو اتنا بھی نہیں پتا ہوگا کہ کس کولیشن پارٹی کی کتنی سیٹیں ہیں, میرا خیال ان کو یہ بھی نہیں پتا ہوگا. دوسرا آپ کا سوال یہ تھا کہ جو چینج کے والے 13 دسمبر کے بعد جو ہے وہ آپ یہ گھر بھیج دیں گے آپ کو. جناب صاحب آپ بھی اللہ تعالیٰ آپ کو عمر دراز کرے. آپ اور میں چونکہ گلی کوچے میں ہوتے ہیں, یہی پاکستان ہوگا, ہم ہوں گے. اس کے بعد یہ کہ نیا بیانیہ لے کے انہوں نے کہا جی, مائی مریم نے کہا کہ جی 8 کو آر یا پار کر دیں گے. آپ اپنا جرنلسٹ ہٹ کے ایک, چونکہ آپ یہاں سٹیزن ہیں, آپ دیکھیں کہ آر اور پار 8 کو کیا ہوا. پہلی بات تو یہ ختم ہوگی, اور 13 کے بعد ان کا نیا بیانیہ آئے گا. دوسری بات جو آپ نے کہا نا کہ چینج کے حوالے سے, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ شیخ رشید ایک سینئر پولیٹیشین ہے پاکستان میں اور پنڈی میں, ان کی خواہش بھی تھی کہ وہ وزارت داخلہ شروع سے بھی لے. میں ایک منٹ آپ کو روکوں گا, میں اسی بات پہ آپ سے پوچھنا چاہتا, آپ نے خود بات ڈسکس کر لی کہ آیا یہ جو وفاقی کابینہ میں تبدیلیاں کرنے سے کچھ ٹائم کے بعد اس سے کامن مین جو عام آدمی کی صحت پہ کیا فرق پڑا ہے؟ اور پھر خاص طور آپ نے شیخ صاحب کے حوالے سے بات کی, اور شیخ صاحب نے مجھے آپ بتا دیں, ہمارے بھی علم میں اضافہ ہو جائے گا, نیوز واچ چینل کے جو ویورز ہیں ان کے بھی اضافہ ہو جائے گا, کہ انہوں نے پاکستان ریلوے میں کون سی جو ہے وہ شہر کی جو ہے وہ نہر بہادری کو ان کو یہ دے دیا. یہ صرف اور صرف میرا خیال ہے کہ پی ڈی ایم کے جو ہے وہ ڈیمونسٹریشن کو روکنے کے لیے شاید یہ کیا گیا. نہیں جہاں صاحب ایسی بات بالکل نہیں ہے. شیخ رشید صاحب شروع سے ان کا جو میں سمجھتا ہوں ہمارے ساتھ جو نجی محفل میں بات ہوتی تھی وہ وزارت داخلہ ہی لینا چاہتے تھے. دوسری بات یہ ہے انہوں نے ان تک محنت کی ہے, ریلوے کو انہوں نے بڑی محنت کی ہے, ریلوے کو الحمدللہ وہ تبدیلی لے کے آئے ہیں, ریلوے کو چلا. کووڈ 19 کے پہلے وہ خسارہ نیچے, ریلوے کا خسارہ بھی نیچے لے کے آئے تھے, نئی ٹرینیں بھی انہوں نے چلائی تھی, مگر بدقسمتی کے ساتھ کووڈ 19 میں ہم پھنسنے کے بعد تھوڑا سا ہماری کارکردگی اس طرح نہیں رہی. کچھ اگر یہ سوال مجھے آپ کووڈ 19 نہ ہوتا اور آپ مجھ سے پوچھیں تو میں انشاءاللہ اس کا آپ کو بہتر جواب دیا. دیکھیں حادثات جو ہے نا اللہ تبارک, حادثات کسی کے ہاتھ کے نہیں ہوتے. سنیں نہیں حادثات چودھری صاحب حادثات جو ہوتے ہیں یہ کسی کے بندے کے, کوئی بندہ چاہتا ہے کہ میری وزارت کے اندر کا حادثات ہو, یہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے, کیونکہ قادر مطلق وہ ہے, وہ بہترین ہر چیز کو جانتا ہے. قادری صاحب بالکل, لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کو دماغ دیا ہے, مائنڈ دی ہے, وہ حادثات سے بچنے کے لیے اقدامات آپ بتا دینا کہ شیخ صاحب نے کیا اقدامات. اصل میں ابھی جی بالکل 165 پاکستان میں دیکھیں جی, پورے پنجاب میں اور پاکستان میں جو ریلوے جو پھاٹک تھے وہ نہیں تھے. پچھلے دنوں میں میٹنگ ہوئی تھی تو انہوں نے کہا تھا جی پتہ نہیں مجھے اب ایگزیکٹ تعداد نہیں ہے, ہر جگہ وہ ریلوے پھاٹک بنا رہے ہیں جہاں حادثات ہوتے ہیں, ریلوے کی مینجمنٹ کے لیے بہتر کر رہے ہیں. اور جو ابھی آئے ہیں آزم سواتی صاحب بڑے سینئر پولیٹیشین بھی ہیں, تجربے کار بھی ہیں, ہمیں امید ہے اللہ کی بارگاہ میں وہ ریلوے کو اچھی طرح چلائیں گے, اور کچھ عرصہ بیٹھ کر ہم بات کریں گے تو مجھے اچھے رزلٹ کی ان سے توقع ہے. ضرور یہ جواب سوال لے کے میں چلتا ہوں بنارا چوہدری صاحب. جی صاحب آپ کچھ فرما رہے ہیں. قادری صاحب نے جو فرمایا نواز شریف استعمال کر رہا ہے ہماری قیادت کو, ہماری قیادت آپ
آصف علی زرداری صاحب کے ہاتھ میں ہے, بلاول بھٹو زرداری کے ہاتھ میں ہے. وہ بڑے دل والے لوگ ہیں. انہوں نے دیکھا کہ نواز شریف ہمارے خلاف انتقامی کارروائیاں کرتے رہے ہیں, ہو گئے ہیں, بات صحیح کہہ رہے ہیں آپ. جب انہوں نے وہ گرے ہوئوں کو مزید نہیں گراتے, جب وہ ہماری قیادت کے پاس گئے تو انہوں نے اپریشیٹ کیا اور ویلکم کہا. دوسرا جو قادری صاحب نے فرمایا ہے کہ بڑے سینئر پالیٹیشین ہیں شیخ صاحب, ان کو وزارت داخلہ شروع سے پسند تھی, ایسی بات نہیں ہے. بات یہ ہے کہ یہ تاثر دینے کی کوشش کی حکومت نے کہ ہم ایک ایڈمنسٹریٹرز قسم کا آدمی لائے ہیں, پی ڈی ایم کے جلسوں کو روکیں گے, ان کے کارکنوں کو ماریں گے. یہ انہوں نے تاثر دینے کی کوشش کی ہے. تو میری آپ پہ چینل کے توسط سے میں آپ کو ویوز پہنچا رہا ہوں عوام کے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگ اور عوام ڈرنے والے نہیں ہیں, پیچھے نہیں ہٹیں گے. آپ کل دیکھ لینا جب قافلہ یہاں سے چلے گا ساری سیاسی جماعتوں کا, انتظامیہ روکنے کی کوشش کرے, وہ دیکھ لے کہ ہم کس طرح پہنچیں گے. کسی صورت ہم نہیں رکیں گے. آپ ایک نہیں 4 اور وزارت داخلہ کسی اور کو دے دیں. بھائی بات یہ ہے کہ آپ کو زیادہ ٹائم دینا اس ملک کے لیے, قوم کے لیے پریشانی کا باعث بن رہے ہیں. آپ نے خود کہا تھا, آپ کی قیادت نے کہا تھا کہ جناب 50 بندے مجھے کہہ دیں مرد آباد تو میں گھر چلا جاؤں گا. آج تو لاکھوں لوگ آپ کو مرد آباد کہہ رہے ہیں. لوگ جولیاں اٹھا اٹھا کے بدوائے دے رہے ہیں کہ خدا را ہم سے غلطی ہو گئی ہے, ہمیں پرانا پاکستان دے دے, پرانا پاکستان دے دے. بھائی میرے بھی ہاتھ یہ بندے ہوئے ہیں, ہمیں آپ کا یہ نیا پاکستان نہیں چاہیے, پرانا پاکستان دے دو, اس کو ہم بہترین کر دیں گے. یہ جو نیا بناتے بناتے آپ مزید مسائل کے اندر اس کو دھکیل دیں گے, پھر نکلنے کا راستہ نہیں رہے گا. چوہے صاحب اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ جناب ہم عوام کی خاطر آئے ہیں تو میں قبول کرتا, آپ ادھر سے یہ بھی قبول کر رہے ہیں کہ انہوں نے زیادتی کی, مگر آپ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ان کو شیلٹر دیں گے, تو معذرت کے ساتھ چوہے صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کی یہ پالیسی میرے ذہن سے بالکل باہر ہے. دوسری بات نون لیگ کو آپ شیلٹر دے رہے ہیں, نون لیگ کو آپ شیلٹر دے رہے ہیں. وہ بی بی جس کے پوسٹر گرائے گئے تھے جہازوں سے, جس بی بی کے ایسے پوسٹر کہ مجھے بات کرتے شرم آتی ہے, وہ رانا ثناءاللہ آپ کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے, جس نے بی بی کے بارے میں یہ باتیں کی. کیا میں اس وقت لندن میں تو نہیں تھا, میں پاکستان میں تھا. ایک بات, دوسری بات سنیں, دوسری بات میری بات آن دا ریکارڈ جناب صاحب اب یہ کلپس نکالیں کہ کس نے کہا تھا لاہور میں کھڑے ہو کر کہ میں پیٹ چیروں گا, میں سڑکوں میں چیروں گا, میں پیسہ نکالوں گا. یہ کس نے کہا تھا؟ یہ عمران خان نے کہا تھا یا یہ شہباز شریف نے کہا تھا؟ مطلب یہ ہے کہ اب ان کے پاس پروٹوکول نہیں ہے, آپ ان کے پاس پروٹوکول نہیں ہے, اب ادارے ان کے پاس نہیں ہے. انہوں نے جو چوری کی ہوئی ہے اس کو چھپانے کے لیے ان کا ذہن یہ ہے کہ عمران خان گھر چلا جائے اور ہم آ جائیں. یہ اس کے علاوہ اور کوئی مسئلہ نہیں ہے, اس کے علاوہ کوئی مسئلہ نہیں ہے, ان کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. ان کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کا پروٹوکول آ جائے, ان کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ خوب چوری کر لے, یہ ڈاکے مار لے, یہ کک بیکس لے لے, ان کا پروٹوکول واپس آ جائے, ان کی چوری اور یہ دونوں ہو جائے. اس کے علاوہ ان کا کوئی موقف نہیں ہے, کوئی موقف نہیں ہے. اس کو جانا ہوگا, عوام کی طاقت سے جانا ہوگا, اور یہ جا کے ہم یہیں پہ ہوں گے, ہم 14 تاریخ بھی یہی ہوں گے, ہم اگلے 5 سال بھی یہیں بھی ہوں گے. آپ ہمیں صرف اور صرف عوام اٹھائے گی, چوری والے لوگ ہمیں نہیں اٹھا سکتے. ہم یہیں پہ ہوں گے, اگلا 5 سالہ بھی ہم لگائیں گے انشاءاللہ. یہ آپ کے خواب ہے انشاءاللہ, اللہ کے حکم سے, اللہ کے حکم سے, آپ انشاءاللہ جانے والے ہیں, اللہ کے حکم سے ہم انشاءاللہ لگائیں گے. جناب شکریہ ادا کروں گا محمد بنارس چودھری صاحب کا, آپ سینئر مرکزی رہنما تھے پاکستان پیپلز پارٹی کے, اور محمد رفیق قادری صاحب جو کہ رہنما تھے پی ٹی آئی کے حکومتی جماعت کے. ناظرین آپ نے دونوں جماعتوں کا جو موقف تھا وہ ہم نے آپ کے سامنے رکھا ہے, اور میں یہی گزارش کروں گا اپنے اس پروگرام کے تھرو بھی کہ تحمل مزاجی کے حوالے سے اور پھر خاص طور پر ایس او پیز کے حوالے سے کوئی شک نہیں ہے کہ جو جمہوریت ہے اس کے اندر ہر شخص کا حق ہے کہ وہ جو ہے احتجاج کرے, اگر وہ مظاہرے کرے, وہ ڈیمونسٹریشن کرے, لیکن ایس او پیز کے ساتھ عمل کرتے ہوئے. نیکسٹ پروگرام میں اپنے اور مہمانوں کے ساتھ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے گا, اللہ حافظ. بہت شکریہ.